دوستو، حضرت بلال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی تھے جو مسجد نبوی میں ہمیشہ مؤذن رہے۔ آپ کا پورا نام بلال بن رباح الحبشی ہے۔ آپ کے والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ تھا جو حبشہ کے رہنے والے تھے۔ حبشہ ملک عرب کے مغرب میں آباد ایک افریقی ملک ہے جسے آج ایتھوپیا کہا جاتا ہے، جہاں کے لوگوں کا رنگ عموماً کالا سیاہ ہوتا ہے۔ آپ کے والدین حبشہ سے ہجرت کر کے صحرائے عرب آ کر مکہ میں بس گئے۔ آپ پیدائشی غلام ابن غلام تھے اور مکہ مکرمہ میں ایک کافر امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ بن خلف قریش کا ایک نامور سردار تھا جس کا شمار اسلام کے بدترین دشمنوں میں ہوتا تھا۔ حضرت بلال نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اس وقت کیا جب اسلام کا آغاز تھا اور مشرکین مکہ اسلام قبول کرنے والوں پر زندگی تنگ کر دیتے تھے، اور کسی غلام کا اسلام قبول کرنا تو انہیں کسی صورت حال گوارا نہ تھا۔ اعلان نبوت سے قبل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ ملاقات کر چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق سے بے حد متاثر تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا بلال امیہ بن خلف کی بکریاں چرا رہے تھے۔ ایک آواز آئی، اے چرواہے، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ یہ آواز دینے والا کوئی اور نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار حرا میں موجود تھے۔ حضرت بلال نے آواز سنی تو قریب آ چلے اور عرض کیا، جناب، میری بکریوں میں کوئی بکری دودھ دینے والی نہیں، اس لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی تمنا پوری نہ کر سکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اجازت ہو تو سامنے والی بکری کو دیکھ لیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اس سے دودھ مل جائے۔ سیدنا بلال نے عرض کیا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، دیکھ لیجئے، لیکن یہ ممکن نہیں کسی بکری سے دودھ حاصل کیا جا سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجازت دینا تیرا کام اور بکری کے تھنوں میں دودھ بھر دینا اللہ پاک کا کام ہے۔ حضرت بلال نے بکری خدمت میں پیش کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب بکری کے تھنوں پر ہاتھ لگایا تو بکری کے تھنوں سے دودھ جاری ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد سیدنا بلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے لگے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت بلال جو پہلے سے ہی اپنا دل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے چکے تھے، فوراً کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس اسی دن سے حضرت بلال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ایسے اسیر ہوئے کہ آخری دم تک یہ تعلق قائم رہا۔ حضرت بلال مکہ میں وہ پہلے غلام تھے جنہوں نے اپنا اسلام ظاہر کیا تھا۔ اسلام لانے کی وجہ سے انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، انہیں سخت گرمی میں دوپہر کی تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی چٹان کو رکھ دیا جاتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں۔ اپنے ناپاک ہاتھوں سے اس معصوم چہرے پر بے تحاشا مارتا اور اسلام چھوڑنے کے لیے مجبور کرتا، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم ریت پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائے یا تڑپ تڑپ کر مر جائے۔ ایک دن ابو جہل امیہ بن خلف اور اس کے دوسرے ساتھیوں نے اس قدر مارا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آخر تھک ہار کر کہنے لگا، بلال، آج وہ فیصلہ کرنا ہے، کر لو، اسلام چھوڑ دو یا جان سے مار دیے جاؤ گے۔ ہر شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی تکلیف دیتا تھا کہ اپنا زور ختم کر دیتا۔ آپ کی یہ تکلیف دیکھی نہ جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ آتے جاتے یہ تکلیف دہ منظر دیکھتے اور اکثر سوچا کرتے تھے کہ کس طرح بلال کو ان ظالموں سے چھڑوائیں۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق نے امیہ بن خلف سے کہا کہ کب تک اس مظلوم پر ظلم کرتے رہو گے؟ امیہ بن خلف نے جواب دیا کہ اگر تمہیں اس پر اتنا ہی ترس آ رہا ہے تو تم اسے خرید کیوں نہیں لیتے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً تیار ہو گئے اور قیمت پوچھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ کیونکہ دوستو، عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تعلیم تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی کا ورد تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں بھی لطف آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، یہاں تک کہ مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ وہ انہیں گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں، لیکن ان کی زبان پر وہ ایک ہے، وہ ایک ہی کی رٹ لگی ہوئی تھی۔ اس کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے
اور مسجد نبوی میں اذان دیتے رہے۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر مدینہ چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر مدینے میں اب جی نہیں لگتا تھا، اور نہ ہی ان خالی افسردہ مقامات کو دیکھنے کی قوت بچی تھی جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے۔ چنانچہ یہ کہہ کر اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے شہر حلب چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، تو نے تو ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کو تیرا جی نہیں چاہتا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کبھی مسجد نبوی میں تلاش کرتے تو کبھی حجرے میں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلف سے حاضر ہے۔ یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئے اور مزار پر انور کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینے میں اطلاع ہو گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، بچے اکٹھے ہو گئے۔ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کر دی۔ مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا۔ اہل مدینہ سسکیاں لے کر رونے لگے، حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ سبھی یوں تصور کرنے لگے جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لے آئے ہوں۔